السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 39، 40 اور 41 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا، بلکہ کو شارٹ ہم بولیں اردو میں بھی تو بل کہہ سکتے ہیں آپ۔ کذبوا، یہ کذب اور کاذب کے لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جھٹلانا، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں۔ سب نے جھٹلایا۔ کذبوا میں دیکھیں تو واو الف آخر میں جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، میں نے ترجمہ اس لیے سب کیا ہے۔ عام آپ قرآن پاک دیکھیں گے تو وہاں سب نہیں لکھا ہوتا، لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا، تو وہ بھی جمع کا ایک طریقہ ہے، میں جان بوجھ کے ایسے بولتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ کذبوا، سب نے جھٹلایا، بما کو جو، لم نہیں، یحیطو وہ احاطہ کر سکے، یا کے معنی وہ، آخر میں واو الف جمع کی علامت اور ہا یا طا ہے، تو محیط کا لفظ بنانا ہو تو میم ہے یہ تو یہ محیط آسانی سے بن سکتا ہے، اور احاطہ بھی بن سکتا ہے، الف ہے، الف تو احاطہ۔ احاطہ کیا ہوتا ہے؟ احاطہ کرنا، گھیرنا، قابو میں کرنا۔ وہ قابو نہ کر سکے، وہ قابو نہ پا سکے، لم کے معنی نہیں، بے علم ہی، اس کے علم پر، کس کے؟ قرآن کے علم کو۔ ولما، وا اور لما ابھی تک نہیں، اور لما کا ترجمہ کبھی ہم جب کرتے ہیں اور کبھی ابھی تک نہیں کیا جاتا ہے۔ لما کا جب بھی ہم کرتے ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی تک نہیں، یاتہم آئی ان کے پاس، تعویلہ اس کی اصل حقیقت، اس کی تعویل۔ کذالک اسی طرح، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے قبل تھے، پہلے تھے، فانظر پھر دیکھیے، نظر ڈالیے۔ فانظر کو دیکھیں تو نون زاد را وہی ہے نظر والا، دیکھنا۔ کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت الظالمین، عاقبت انجام کو کہتے ہیں، اور عاقبت کا لفظ بھی بن سکتا ہے الظالمین، ظالموں کا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا اس کو جو جس پر وہ قابو نہ پا سکے، اور اس علم پر جس کو قابو نہ پا سکے، حالانکہ ابھی تک ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو پہلے تھے جھٹلایا، پھر دیکھیے ان کا انجام کیسے ہوا، ان ظالموں کا انجام کیسے ہوا، کیا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من جو، یؤمنُ ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے، اور یہ جو ہے یا کے معنی وہ، پہلے بھی میں نے کئی بار یہ بات آپ کو بتائی ہے، دوبارہ سن لیں۔ ایک ہم لفظ بناتے ہیں اتین، الف تے یہ نون، یہ سمجھانے کے لیے بنایا ہوا ہے ہم نے۔ اتین، جن فعل سے پہلے ان میں سے کوئی ایک آ جائے، الف تا یا نون، وہ عام طور پر مضارع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مضارع۔ مضارع کیا ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ مستقبل میں بھی کرتے ہیں اور اکارڈنگلی اس کا ترجمہ حال میں بھی کرتے ہیں۔ عربی میں زمانے ہی دو ہیں، مضارع اور ماضی۔ تو یہ یومنو میں جو یا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے، یہ ہر دفعہ آپ نے خیال کرنا ہے اس کا، بے ہی اس پر۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، وَمِنْهُمْ مَن لَا یُؤْمِنُ، من جو لا یؤمنو ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں لائیں گے، بے ہی اس پر،
وربو کا اور تیرا رب عالم خوب علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین فسادیوں کو، فساد کرنے والوں کو۔ مفسد اور فساد آپ بنا سکتے ہیں آرام سے، با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور ان میں سے کچھ کو بریکٹ میں کریں، ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو سب، کذبو کو دیکھیں تو کذب تو آپ ابھی پڑھ چکے ہیں، اور کافر میں جو کاف کی ضمیر ہے، کا کی ضمیر، اس کا معنی آپ کو مذکر کے لیے، اور یہ جو کاف سے پیچھے واو ہے، اصل میں یہ واو الف تھا، تو کاف کی وجہ سے گرا دیا گیا گرامیٹیکلی، تو یہ جمع کی علامت ہے، وہ سب جٹلائیں آپ کو۔ فقل، تو آپ کہہ دیجئے، فقل لی، میرے لیے، عملی، میرا عمل ہے، عمل ہم اردو میں بھی کہتے ہیں عمل، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عملکم، تمہارا عمل، انتم، تم، انتم کا معنی تم، اس کی آخر والے تم سے یاد رکھ لیں، بری ہونا، سب بری ہو، بری ہم اردو اور پنجابی میں بولتے ہیں فلاں بندہ بری ہو گیا، بری ہو ذمہ، جس کے ذمے نہ چیز ہو کوئی، مما، اس سے جو، عملو میں عمل کرتا ہوں، وانا بری مما، اور میں بری ہوں اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے، میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم سب اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ آسان سبق ہے، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں جو آیت نمبر 29 سے 41 تک ہے، مضمون تو پیچھے والا ہی جاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ ان سب نے اس کو جھٹلا دیا، جھٹلانے کا سبب کیا تھا کہ وہ اس کے علم کو قابو نہ کر سکے، یعنی قرآن کے علم کو وہ سمجھ نہیں سکے، اس لیے انہوں نے جھٹلا دیا۔ قرآن کو جھٹلانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کا علم، حالانکہ وہ اہل زبان تھے اور قرآن کو سنتے اور سمجھتے تھے، لیکن ہوا کیا کہ وہ اصل جو اس کی حقیقت ہے اس کو نہیں سمجھ پائے، کہ یہ تو گہرائیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک لے جانے والا ہے۔ یہ وہی تو قرآن ہے جس قرآن نے اسلام سے پہلے جو صحابہ کرام تھے، مسلمان تھے، آپ کو عربوں کے حالات کا پتہ ہے، کس قدر بغاوت تھی عربوں میں، اور جرائم میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ اپنی ہی اولاد، اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ قتل کرتے، زندہ دفن کرتے۔ دیکھیں، اپنی اولاد کو کوئی نہیں مارتا، اور پھر وہ مارنے کا طریقہ بھی زندہ قبر میں ڈال دیتے۔ لیکن اسی قرآن نے جب ان کو سمجھ آئی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہ بیٹیوں کی پرورش پر جنت کے طالب بننے لگے، اور ثواب سمجھتے تھے بیٹیوں کی عزت و تکریم کو اور ان کو پالنے کو۔ تو اور بھی یہ وہی قرآن ہے جس نے عرب کی کایا پلٹ کے رکھ دی، جن کو سمجھ آئی ان کی دنیا بھی بدل گئی، ان کی آخرت بھی بدل گئی۔ اللہ فرماتا ہے اس کی تعویل کو ان کے پاس نہیں آئی۔ تعویل جو ہے، یہ اردو کا جو اول ہے، الف واو لام، اول کیا ہوتا ہے؟ جو پہلا ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ جو اوریجنل چیز ہوتی ہے، پہلی وہ حقیقت ہوتی ہے، اصل حقیقت۔ تعویل، خواب کی بھی تعویل ہوتی ہے، یعنی جو تعبیر ہوتی ہے وہ اصل جو حقیقت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے جب ان کو حقیقت کو نہیں سمجھ پائے، یہ کتنا عظیم علم ہے، جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کام کیا تھا، تو دیکھو ان کے کیا انجام ہوئے۔ جن قوموں کے انجام سے اہل عرب واقف تھے، وہ ساری قوموں کے قصے اس وقت مشہور تھے، عاد، سمود اور وغیرہ وغیرہ۔ اگلی آیت میں دیکھیے،
آگے اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں کا انجام پھر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ان کو وارننگ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر اور کچھ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتا وہ فسادی ہے۔ آج بھی اگر آپ دنیا میں فساد ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں فساد ختم کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کے علم کو رائج کریں، قرآن کے علم کو پھیلائیں اور لوگوں کو کے ذہنوں کو اس کے مطابق بنائیں تو فساد ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں جب اس پہ سارے چلیں گے تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی مسلمان چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹو اور کافروں کا کاٹ دو۔ تو یہ ہے جو فساد کو کام کرتا ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو آپ کے تھانوں میں چوری کے کیس نہیں آئیں گے، چوریاں کم ہو جائیں گی۔ تو یہ تو ایک بات کی ہے میں نے، یعنی یہ قرآن فساد کو ختم کرتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کیا قرآن کا کوئی چکر لگوانا چاہیے قرآن کو پکڑ کے، یا قرآن سے دم کر دینا چاہیے، یا گلاس میں ڈال کے جب دلہن کی شادی ہو تو لڑکی کے سر کے اوپر سایہ کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یہ آئین کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو یہ فساد ختم کر دے گی۔ کوئی بندہ قانون کی لا کی بک کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ان کے دلائل پیش کرنے کی بجائے اس کو غلافوں میں لپیٹ کے لے جائے کہ یہ بہت متبرک بڑی یہ اعلیٰ کتاب ہے، اور تو کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کو بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھتا ہے تو اللہ ثواب دیتا ہے۔ یہ پیکج ہے اللہ کی طرف سے، سمجھ کے پڑھے تو پھر تو کمال ہے، اور اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ یہ نجات کا سبب ہے اور فساد ختم ہو جائیں گے۔ آخری آیت میں فرمایا اصل میں زندگی کے ہر امر میں قرآن کے قانون کو لاگو کیا جائے تو یہ فساد ختم ہو جائیں گے۔ وہ ایک چھوٹے حکم سے لے کے حکومت چلانے تک کے احکامات ہیں، ان سب میں قرآن کا حکم، اور قرآن جب کہے کہ اس پیغمبر کی بات کو مانو، یہ بھی اللہ کی طرف سے بولتے ہیں تو پھر ان کی بات بھی اس میں شامل ہو جائے گی، اور یہ جو علم ہے یہ فساد کو ختم کر دے گا، امن اور سکون آ جائے گا اور دنیا امن کی نیند سوئے گی۔ یہ نسخہ ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ پیارے نبی اگر آپ کو یہ جٹلاتے ہیں تو آپ ان کو پھر دو ٹوک لفظوں میں جواب دے دیں کہ تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، میرا میرے لیے ہے، میرے عمل سے تم بری ہو، میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ یعنی اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھے اللہ اس کی جزا یا سزا دے گا، اگر تم غلط کرتے ہو تو تمہیں دے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بالکل ماننے کو تیار نہ ہو، تیار نہیں تھے، اور جان بوجھ کر کئی بار حق کو دیکھ کر بھی نہیں تسلیم کرتے تھے، تو پھر یہ رویہ اپنایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی ایک طرح سے دیا گیا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور ان کو بھی بتایا گیا کہ پھر انتظار کرو اور جگہ پہ قرآن میں کہ پھر دیکھیں گے کہ کون سچا ہے اور اللہ فیصلہ کر دے گا، وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔